شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو واحد ہے، جو احد ہے، جو تنہا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور تمام انبیوں کے سردار ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ امریہ مسجد یہ وہ مسجد ہے جو عثمانی سلطان عبدالحمید دوم نے 1326 ہجری 1908 میں مدینہ اسٹیشن پروجیکٹ کا حصہ بننے کے لیے قائم کی تھی، جو حجاز ریلوے اسٹیشن کا آخری حصہ ہے جو مدینہ اور دمشق کے مابین جوڑتا تھا، اور یہ مسجد مدینہ کے علاقے امریہ میں تعمیر ہوئی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر روایتی عثمانی طرز میں درمیانے درجے کی مساجد میں ہوئی، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ داخلی شیڈ کاملوں پر مبنی ہے جس میں مکرنوں کے تاج اور انوکھے محراب ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے نصف گفری والے گنبد ہیں۔ اس کی شیڈ کے پورچوں میں دو خوبصورت بیلنکار مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کو ایک مایونیز بالکونی ہے جس میں بلڈ پروف ہے۔ ہم نماز ہاؤس کے دروازے سے چوکور، جس کی شکل چوکور ہے، جس کی لمبائی 10 ملی میٹر، جس میں ایک بڑے گنبد کا احاطہ کیا گیا ہے، اندرونی طور پر رنگین عثمانی طرز کے پھولوں کے نقشوں سے سجایا ہوا ہے، جس میں عثمانی طرز اور یورپی انداز سے متاثر تھا، خاص طور پر باروک اور روکوکو۔ اور مسجد میں کوئی ممبر نہیں، کیونکہ یہاں جمعہ ادا نہیں کیا جاتا۔ نفاذ میں مقامی مادہ استعمال کیا جاتا تھا، لہٰذا ہم مدینہ میں ہاروی پتھر کے ساتھ جانے والے سول آتش فشاں بیسالٹ پتھر کے ساتھ اس کی تعمیر کے نتیجے میں مسجد کو باہر کے سیاہ سے دیکھتے ہیں، جو عبرتناک پتھروں میں سے ایک ہے، اور عثمانیوں اس سے پہلے ہی مسجد نبوی کے مجیدی حصے کی تعمیر میں اس کا استعمال کیا، اور شاید یہی وجہ تھی آج تک مسجد کی استقامت اور اندرونی حصے کو سفید رنگ کا رنگ دیا گیا تھا، جبکہ اندر سے اس کی دیواروں کا نچلا حصہ سفید سنگ مرمر سے ڈھانکا ہوا تھا، اور ہمارے لیے یہ جاننا ناممکن تھا کہ یہ کلیڈنگ تعمیر کا کام ہے یا نئی بات۔